غضب کی ایک ان میں یکسانیت ہے کہ کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک منظر عام پہ نہیں لائی گئی ہیں، جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ کس چیز کی پردہ داری ہو رہی ہے، کیا چیز چھپائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کرے، وہاں پہ ایک قانون ہے، اور اس قانون کے تحت جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ محترم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آنریبل ایک جج، دو جج یا اس سے زیادہ جج صاحبان جو ہے ایک ایسے ایونٹ کی پراپ کر لے جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو۔ دوسری عام بات یہ ہے، خان صاحب نے آج اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی 24 مئی کی جو کانسٹیٹیوشن ریٹ پٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے۔ خان صاحب نے 9 فروری کے واقعات کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا، 9 فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے۔ جو ہمارے 9 مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ پابند سلاسل ہے، ایک کینسر سروائیور ہے، 75 سال عمر ہے یاسمین راشد صاحبہ کا، اعجاز چودھری صاحب ہیں بیمار ہیں، جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہیں، پھر خواتین ہیں، وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر بچوں کی مائیں ہیں، اور ان کی مقدمات یا ضمانتوں پہ فیصلے نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہے وہ اول ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کھڑے ہیں بطور ملزم، پاکستان جیسے ملک میں یہ دنیا کا تیسرا ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد، جہاں یہ بڑے زور و شور اور کر و فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سویلین آبادی کے ٹرائل جو ہے وہ فوجی حکام کریں گے۔ اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے، اور پاکستانیوں کو اس حالت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنا یہ قومی جرم ہے، اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے۔ یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایا یہ 2 سالوں میں ہو گیا، تمام کیسز ختم۔ 24 ارب روپے کے چارجز تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان 24 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی۔ کہیں پہ مقصود چپڑاسی کا کردار سامنے آیا، کہیں پہ سموسے والوں کا کردار سامنے آیا۔ 18 ارب روپے پہ ایون جو ایک گھر جو ہے نواز شریف کے بیٹوں نے بیچا تھا ملک ریاض کو، یہ تسلیم شدہ ہے، شہادت ہے۔ ایون فیلڈ کے مکانات جدھر وہ رہے ہیں، پاکستانی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہے وہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے۔ تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں، دڑا دڑ انصاف جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا، 2 سال نہیں، گزشتہ 6 ماہ میں انصاف کی ندیاں ایسی بہائی گئی اور تمام لوگ بری ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف اسی نظام عدل میں 75 سالہ کینسر سروائیور یاسمین راشد جو ہے وہ ابھی بھی منتظر ہے، اعجاز چودھری منتظر ہیں، سینکڑوں خواتین اور مرد جو ہیں 9 مئی کے ایک ڈکوسلا، ایک ڈرامہ، ایک انجینئر ڈے، اس کے نام پہ ہماری قیادت کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ تو لہذا آج بھی خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کو ان مقدمات کو دیکھنا چاہیے، کیوں ہمارے مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ باقی جو ہے خان صاحب کی خواہش ہے
اور پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوکھا احتجاج کریں گے کے پی میں. اس کا نام ہوگا احتجاج قیدی 804. اور یہ اسی رمضان میں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی تاریخ مقرر کر کے عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں. 30 مارچ کا جلسہ ہے، وہ اگر کل پرسوں تک اجازت مل جاتی ہے، ورنہ بصورت دیگر ہم نے متبادل 6 اپریل کی تاریخ دی ہے. تو باقی باتیں بیرسٹ گور صاحب آئے ہیں، وہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. آ جائیں. کیا ہوا؟ میں نے کہا علیحدہ میدان لگا دیا آپ نے. ہم تو کہہ کے تھک گئے. حضرت نہیں آ رہے. معذرت تو آ گئے. عمیر بھائی کو ذرا آگے جگہ دے دیں. گاڑی تمہاری ریڈی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے، القادر والا. میں ہمیشہ آپ کو پہلے القادر کی کیس کا کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں. آج 7واں گواہ کا جرا ہو رہا تھا. یہ وہ کیس ہے جس میں بھی ایک اسپیسیفک گواہ آیا، اور وہ اسپیسیفک گواہ فائنانس آفیسر ہے القادر کا. اس نے کورٹ میں ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس کیس میں نہ سرکار کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس کیس میں سے لیا ہے. اتنا ہی کیس ہے سرکار کا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے، ان کو پریشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی مسز کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پہ پریشر ڈالے اور کمپرومائز پہ مجبور کرے. لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے. میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا. یہی خان صاحب کا پیغام ہے. الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہیں. ہم اپنی مینڈیٹ واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ بائی الیکشن آ رہے ہیں. بائی الیکشن میں 12 پروونشل اسمبلی کی الیکشنز ہے پنجاب میں، 3 کی ہے کے پی کے میں، اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں. ان سب کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جلسوں کا انعقاد کرے گی. انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لیں اور انشاءاللہ بھرپور کمپین کریں گے اور بھرپور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالی. کے پی کے میں بھی اسپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کا عنوان ہوگا قیدی 804 کی رہائی. انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا. خان صاحب کی طرف ساتھ سیاسی معاملات بھی بحث ہوئی ہے. سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ اناؤنس کر دوں، انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی جب ہی وہ واپس آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے. سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے. آپ لوگوں نے دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے. وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں تھوڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے. پنجاب میں زلفی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور زلفی بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے، خان صاحب نے ہمارا
ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اسی طرح باقی سارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے. اسی طرح کے پی کے میں 2 نام کی ایڈیشنز ہے. ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا, اور دوسری طرف ہمارے یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے, بڑا فعال رول ادا کیا ہے, ڈاکٹر شفقت ایاز. یہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لیٹیگیشن کے ویو میں یہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے. باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامینیشن فارم ہے وہ وڈرا کر لیں.